حضرت زید بن ثانہ یہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو یہودیوں کے ایک عالم تھے. انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کھجوریں خریدی تھی. اب کھجوروں کی جب دینے کی مدت ٹائم آ گیا, نبی پاک نے دینی تھی ان کو, ابھی 1-2 دن باقی تھے, تو بھرے مجمع میں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے تلخ انداز میں, بڑے جارحانہ انداز میں گفتگو کی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن اور چادر مبارک کھینچ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر کہنے لگے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو. بدتمیزی کا انداز ہے نبی پاک کو بھرے مجمع میں اس طرح وہ کہہ رہے ہیں, اور تم لوگوں کی یہ عادت بن چکی ہے ٹال مٹول کرتے ہو. معذرت. اب جب یہ انداز دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک کے ساتھ ہیں, آپ بالکل جلال میں آ گئے, نہایت غضبناک اور بڑی تیز نظروں سے اسے دیکھا اور اس کو کہا کہ اے خدا کے دشمن, کیا خدا کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے تو ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی ابھی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا. یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ذرا غور کیجئے, کوئی بدتمیزی کرے, ساتھ گارڈز بھی ہوں, چاہنے والے ہوں, تو بندے کی ٹوری الگ ہو جاتی ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کیا کہا, اے عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دے کر اور نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی اسے ہدایت کر کے کہ یا رسول اللہ آپ ان کو اپنا اس کا حق دے دے, اس کو نرمی کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دینے کا بھی فرمایا کہ جتنی یہ مانگتا ہے اتنی دے دو, مزید بھی کچھ دے دو. حضرت عمر کہتے ہیں حضور جتنا وہ مانگ رہا ہے, جتنا اس کا حق ہے وہ تو ٹھیک ہے, ایکسٹرا کیوں دیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تربیت فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر تم نے چونکہ اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا تھا, غصے کی نظروں سے دیکھا تھا, اسے خوف زدہ کیا تھا, اس لیے اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ اس کو میں دینے کا حکم دے رہا. اللہ. حضرت زید بن ثانہ کے پاس حضرت عمر لے کر جاتے ہیں وہ کھجوریں, کہ اے عمر جو میری کھجوریں نکلتی تھی وہ تو ہو گئی, یہ ایکسٹرا کیوں لائے ہو؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا, میں نے تمہیں تیز نظروں سے دیکھا تھا, اس لیے میں یہ ایکسٹرا کھجوریں لے کر آیا. مگر ایک بات تو بتاؤ, تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بڑا عالم کہلاتا؟ ہاں. کہ پھر تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی سے کیسے بات کرتے ہیں, اتنی بدتمیزی سے تم نے بات کی. تو کہا عمر بات یہ ہے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی کچھ نشانیاں پڑھی ہیں, اور میں نے اس پہ ایک نشانی پڑھی تھی کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا, ان کا حلم, ان کی بردباری اتنی ہی بڑھتی جائے گی, ان کا عفو و درگزر اتنا ہی بڑھتا جائے گا. اے عمر, میں نے اپنی تمام پچھلی جو کتابیں تھی نا اس پہ ساری نشانیاں ان پہ چیک کر لی تھی. 2 نشانیاں باقی تھی, ایک تو یہ کہ ان کا علم جہل پر غالب رہے گا, اور دوسرا یہ کہ میں نے اس ترکیب سے نشانی کو دیکھ لیا, اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جتنا جہل کا برتاؤ کیا جائے گا یہ علم بڑھتا رہے گا, یہ نرمی بڑھتی رہے گی. اے عمر, میں نے 2 نشانیاں چیک کر لی ہیں, اب میں گواہی دیتا ہوں یقیناً یہ نبی برحق ہے, اور اے عمر میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں. میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر صدقہ کر دیا, نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہوئے اور اسلام کا. کیا شاندار واقعہ ہے. اپنے صحابی کی تربیت میں نبی پاک فرما رہے ہیں, نرمی دیکھیں, حلم دیکھیں, ادھر جہالت ہے ادھر نرمی ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج تک جملہ مشہور ہے ٹٹ فار ٹیٹ, جیسے کو تیسا, اینٹ کا جواب پتھر سے. جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ ہم بدماش ہیں. مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی وہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا تو آپ بدماش بن جاتے ہیں. بھائی شریف آدمی تو شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. اور آج لوگ ایسا لگتا ہے فرسٹریٹ, تیار ہے لڑائی کے لیے, اچھا خاصا نیک نمازی بھی ہوتا ہے, مگر جب غصہ آ جائے, کوئی مزاج کے خلاف بات کر دے, اور یہ چڑھتی ہستی نے پھر کہتا ہے بتاتا ہوں میں کون ہوں. سچی بات نہیں بتاتا ہے وہ کون ہے, اس کا اخلاق ہی بتا دیتا ہے کہ وہ کون ہے. میرے پیچھے اسلام بھیا اتنے واقعات ہیں, نرمی ان پیارے آقا کی, درگزر, عفو, سبحان اللہ, اللہ اس کا صدقہ, اس کا ذرہ عطا فرمائے.